السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ تمام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع تھا توبہ۔ دوسرا ہمارا یہ خطبہ شروع ہوا ہے دوسری، تو اس میں آدم علیہ السلام سے ذکر ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کے لیے جو کلمات سیکھے تھے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم بھی اپنے جب ظلم کر لیں تو اگر یہ دعا پڑھیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ آگے بیان کیا جائے گا۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور اپنے رحمت سے اپنے بندوں کے گناہ اس وقت معاف فرما دیتا ہے جب وہ صدق دل سے اس کے حضور سے توبہ کر لیں۔ جب وہ صدق دل سے اس کے حضور توبہ کریں۔ ان آیات کریمہ میں بندوں کو یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ جیسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی پر اصرار تکبر کی بجائے فوراً اپنے پروردگار سے توبہ کر لی۔ اے انسانوں، جب تم سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اسی طرح تم بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کر لیا کرو۔ وہ تمہاری توبہ کو شرف قبولیت سے نواز کر تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا انک انت السمیع العلیم۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت قبول فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور فرمائیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر جیسے عمل صالح میں مصروف ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما لینا، اور اگر حکم کی اطاعت بجا لانے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے تو میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون عن حدود الله وبشر المؤمنین. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے ماں جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ اللہ کے ذمے تورات اور انجیل و قرآن میں سچا وعدہ ہے. اور اللہ سے وہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومن بندوں کی صفات جمیلہ و جلیلہ کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اس نے جنت کے عوض ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے. مذکورہ بالا آیات میں سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اطاعت گزار اور وفا شعار بندوں کی سب سے پہلے صفت بیان فرمائی ہے جو تمام فواحش و منکرات کو ترک کر کے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الى اللہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الى اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدیر. الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بڑی حکمت والے بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے. وہ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا. اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ان آیت کریمہ میں توبہ و استغفار کے حکم کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی و اخروی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. سجدہ کر لینا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون
شیئا، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی اولاد آدم سے اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وہ ابراہیم اور اسرائیل یعقوب کے اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے۔ پھر ان کے بعد چند خلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ہی وہ ہلاکت و گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی جس نے نمازیں ضائع کرنے، خواہشات کی پیروی کرنے سے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اس کا انجام اچھا کر دے گا اور اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا، کیونکہ توبہ سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دونوں والدین کو کہا، اکیلے ماں کو نہیں، جہاں بھی قرآن میں اللہ نے جب بھی کہا ہے تو والدین دونوں کو ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، ماں اور باپ کا دونوں کو ساتھ احسان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کے پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنو، اور یہ کہ نیک عمل کرو جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح تقویٰ پیدا کر دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یعنی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے گناہوں کی تلافی کرنے والے ہیں، ان کے اعمال صالحہ کو ہم شرف قبولیت سے نوازتے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، اور آخرت میں یہ جنت میں سے ہوگے۔ اور فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔
اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اعذنا بن، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ کے غضب سے محفوظ فرما، آمین۔ ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں، غلطی سے کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، بشرطے کہ توبہ ملک الموت کی آمد سے پہلے ہو، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک موت کے وقت نرخرا بولنا شروع نہ ہو جائے۔ جب انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، ملک الموت کا مشاہدہ کر لے، روح حلق تک پہنچ جائے، سینہ تنگ ہو جائے اور غرغرے کی آواز شروع ہو جائے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی توبہ کا وقت موت کی علامات شروع ہونے سے پہلے۔ توبہ کی جزا اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی مغفرت، فوز و فلاح و جنت ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت کریمہ اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ اب سنتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، یقیناً اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مسلمان صفائی رکھنا ضروری ہے، اپنے اندر کی بھی اور باہر کی بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، خواہ ان سے گناہوں کا بار بار ارتکاب ہوا ہو وہ بار بار توبہ کرے۔ نیز انہیں بھی پسند فرماتا ہے جو نجاستوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے دامن بچا کر نظافت و طہارت و پاکیزگی اور صفائی اختیار کرتے ہیں۔ النظافت من شطر الایمان وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یقیناً میں اس شخص کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور پھر راہ راست پر رہا، بہت بخش دینے والا ہوں۔ یعنی جو بھی توبہ قبول کر کے میری طرف رجوع کرے گا، میں اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے نواز کر اس کے گناہ بخش دوں گا، خواہ اس نے کفر، شرک، معصیت، نفاق یا کسی اور کتنے ہی بڑے گناہ ارتکاب کیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن صفات جمیلہ اور اخلاق جلیلہ کا حکم دیا ہے انہیں اختیار کرو، اور ذیل اور گھٹیا صفات و اخلاق ترک کر دو، ذلیل، رذیل اور گھٹیا صفات اور اخلاق ترک کر دو، کیونکہ دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کا راز اس بات میں مضمر ہے، چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لایا جائے، اور جن سے منع فرمایا ہے انہیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں، دور ہو جائیں۔ اور ارشاد فرمایا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کا قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہوگا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے وہ نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔
ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اپنے رحمت کے ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل میں بھی فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے مومنو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان اور ان کے آگے اور دائنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ توبۃ نصوحا سے مراد سچی توبہ ہے۔ ایسی توبہ انسان کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے اور آئندہ اسے گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ بندے کا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ جس شخص کو بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ در ذیل آیات کریمہ میں غور فرمایا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنہم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے بتائے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی کرے۔ اللہ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ سابقہ تمام انبیاء کرام نے بھی توبہ کی ہی، توبہ کی دعوت دی ہے۔ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اسی لیے سابقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کو توبہ و استغفار کی دعوت دی تھی۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کے بعد یہ حکم بھی دیا کہ توبہ استغفار کریں کہ اس سے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دے گا، تمام کام آسان کر دے گا اور اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری طاقت میں بے پناہ اضافہ فرما دے گا۔ حدیث میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور تنگی سے کشادگی اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم گمان میں بھی نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو توبہ استغفار حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔